بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، ربیع الاخر 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 150 سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبیلہ تی کے بت خانہ کو گرا دیں۔ ان لوگوں نے شہر فلس میں پہنچ کر بت خانہ کو منہدم کر ڈالا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینے لائے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ حاتم طائی کی لڑکی جب بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاتم طائی کی لڑکی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، میں ضعیفہ ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجیے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا۔ یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نبوت سے آگاہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم اور عادات کریمہ کے حالات سن کر بے حد متاثر ہوئے اور بغیر کوئی امان طلب کیے ہوئے مدینہ حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ خبر دی کہ عدی بن حاتم آ گیا ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی کریمانہ انداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ کو اپنے دستے رحمت میں لے لیا اور فرمایا کہ اے عدی، تم کس چیز سے بھاگے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تم بھاگے؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں، پھر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے آپ کا چہرہ انور چمکنے لگا اور آپ نے ان کو خصوصی عنایات سے نوازا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت ہی سخی تھے۔ حضرت امام احمد ناقل ہے کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئی اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم ہی مجھ سے مانگا، تم نہیں جانتے کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم میں تم کو اتنی حقیر رقم نہیں دوں گا۔ یہ بہت ہی عظیم صحابی ہے۔ خلافت صدیق اکبر میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکوٰۃ روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے، یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ لا کر بارگاہ خلافت میں پیش کی اور عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور 8 ہجری میں 120 برس کی عمر پا کر وصال فرمایا اور صحاح ستہ کی ہر کتاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے مذکور ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اسلامی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دی اسپرچوئل اسپاٹ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔